اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ جی، آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا الحمد للہ ہم نے کل کور کیا، رب العالمین۔ اب رب العالمین میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں، یہ ڈیوائن سپیچ سے میں نے ماخوذ ہے، اور میں نے کافی سارے ان کے پوائنٹس لیے، ورلڈ وائڈ ان کے کورسز ہوئے ماشاءاللہ۔ آخری معجزہ سیریز ہے لیکن وہ تھوڑی پرولونگڈ ہے، تھوڑی لینتھی ہے، میں نے اس کو شارٹ کر دیا ہے کیونکہ بالکل ڈفرینٹ تفسیر ہے۔ تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ سیکھیں گے، اور ویسے تو جنرل جس کا میننگ ہے وہ تو خیر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ ہی جائے گا۔ الحمدللہ ہم نے الیبوریٹ کیا تھا کل کہ الحمد، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا اور اس میں کیا کیا لاجکس تھیں۔ نحمدو نہیں کہا گیا، احمدو نہیں کہا گیا، شکر اور ثنا کا ورڈ نہیں یوز کیا گیا، الحمدللہ یہ کتنا کمپلیٹ ورڈ ہے۔ آج ہے رب العالمین، ساری حمد، ساری تعریف، سارے شکر، سارے اچھے کلمات، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کو انٹروڈیوس انسان کے ساتھ کیسے کرایا گیا؟ رب العالمین۔ اللہ رب ہے عالمین کا، ٹھیک ہے؟ اب یہ رب کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی صفاتی نام، جیسے اللہ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن صفاتی نام تو بہت سے ہیں۔ الحمدللہ الکریم بھی کہا جا سکتا تھا، الحمدللہ الودود، الحمدللہ الحکیم، الحمدللہ الغفور، کچھ بھی کہا جا سکتا تھا۔ دراصل جب انسان کسی کو اس کے رول سے پکارتا ہے نا تو اس کا اس کے ساتھ ایک کنیکشن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ڈاکٹر ہے تو وہ آپ کے لیے ڈاکٹر ہے، کوئی آپ کا پلمبر ہے تو وہ آپ کے لیے پلمبر ہے، اس کا آپ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، آپ اس کی خدمات لیتے ہیں۔ یہ تو انسانوں کے لیے نا، میں صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے لیکن ایک ایگزامپل سمجھانے کے لیے دے رہی ہوں کہ اس سے آپ کا کنیکشن ہو جاتا ہے، آپ کا اس سے لنک اس لفظ سے ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر ہے، پلمبر ہے، آپ کا لائر ہے۔ اب وہ لائر بہت صابر ہے، بہت عادل ہے، اس سے آپ کا کیا کنیکشن ہے؟ وہ صابر ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی اس کی خوبی ہے، اس سے آپ کا تو کوئی کنیکشن نہیں بلڈ ہوتا نا، ٹھیک ہے؟ تو رب جو ہے نا، رب کہنے سے آپ کا اور رب کا کنیکشن بلڈ ہوتا ہے، کیونکہ رب ایک تعلق ہے۔ رب کیوں ایک تعلق ہے؟ اس کی جو 5 کوالٹیز ہیں میں انہیں ایلیبوریٹ کروں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ رب کیوں تعلق ہے۔ رب کا عبد کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ رحیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک تعلق ہے انسان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات پہ رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم تو آگے ابھی آئیں گی اور اسے ہم انشاءاللہ الگ سے ایلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن رب جو ہے نا، اردو میں مالک جو ہے نا وہ پالنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رب کا مطلب مالک کرتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک، لیکن عربی میں نا اس کے اور بہت سے مطلب نکل آتے ہیں۔ مالک تو ہوتا ہی ہے کہ ہمارا مالک ہمارا کریٹر ہے، ظاہر ہے، جو بھی ہم انسان بھی کچھ کریٹ کرتے ہیں، کوئی بہت بڑا کوئی جو سافٹ ویئر انجینئر ہے، وہ کوئی سافٹ ویئر ڈیزائن کرتا ہے، اس کا مالک ہوتا ہے، وہ اس میں چینج کر سکتا ہے کچھ بھی، اور وہ اس کو اپنے مطابق چلاتا ہے۔ کمپیوٹر جو اپنا سارا آرگنائز کرتا ہے وہ اسے اپنے مطابق چلاتا ہے، اس میں جو بھی سافٹ ویئر ڈالتا ہے اس میں اسے اپنے مطابق چلاتا ہے۔ تو وہ جو رب ہے نا وہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، ہماری تدبیر ساری اس نے کری تو وہ مالک ہے۔ پھر رب کا ایک معنی ہے سید کا، سردار، سربراہ، سب کچھ لیڈ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کے بڑے بڑے معاملات، ان دونوں کی بھی کیٹیگریز ہیں، اور وہ دونوں کیٹیگریز اللہ تعالیٰ کیسے بتاتے ہیں کہ ان سب معاملات کا میں ہی ہینڈلر ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے، وہ بھی آگے آئے گا۔ تو اللہ سید ہے، سردار ہے، مالک تو ہے سارا آن دا ہول،
لیکن ایک فرم کا جو مالک ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام تو نہیں کرتا نا، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے کام بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو ہر چیز کے وہ سردار بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ سپرویژن بھی کرتے ہیں. تو مالک بھی اور سید بھی. پھر منعم، انعام دینے والا. اللہ تعالیٰ انعام دینے والے ہیں. انعام کیا ہوتا ہے؟ حق سے زائد چیز جو حق کے مطابق ہوتی ہے وہ اجرت ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام نا عدل ہے. کبھی کبھی جو صفت پورے کا پورا نام بتا دی جاتی ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ جو ہستی ہے وہ سراپا ہے، وہ صفت ہے. یعنی کہ اللہ سراپا عدل ہے، اسے اللہ تعالیٰ کو عدل کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. منصف کہیں پہ آپ اللہ کا نام نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اسلام انصاف کا دین ہی نہیں ہے، عدل کا دین ہے. اور اللہ تعالیٰ منصف نہیں ہے، عادل ہے، عدل کرنے والا ہے. عدل ہوتا ہے جس کا جیسا حق ہے ویسا دینا. اور انصاف ہوتا ہے ہاف آف، نصف سے نکلا ہے، ہاف آف کر دیں. لیکن ہر جگہ ہاف آف کرنا عدل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کی مثال میں نے بہت بار دی ہے لیکچرز میں، کہ جیسے ایک 60-70 سال کا بوڑھا، 70 ایئرز آپ لگا لیں، بوڑھا ایک باپ ہے اور ایک 20 to 30 ایئرز کا بیٹا ہے، اور 20 کلو وزن ہے. تو آپ کہیں 10-10 کلو دونوں اٹھا لیں؟ نہیں، یہ تو انصاف ہے نا. عدل یہ ہے کہ 5 کلو باپ اٹھائے بوڑھا ہے اور 15 کلو بیٹا اٹھائے. تو یہ ہوتا ہے عدل. تو انصاف نہیں، عدل کا دین ہے اسلام. اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں. لیکن انعام دیتے ہیں، پھر بھی انعام دیتے ہیں، حق سے زیادہ دے دیتے ہیں. حق کے مطابق تو کرنا ہی ہے معاملہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نوازنے پہ آتا ہے تو وہ منعم ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ مالک بھی ہیں، سید بھی ہیں، منعم بھی ہیں. وہ مالک ہے، منعم بھی ہے. اگر وہ انعام نہیں دیتا تو آپ کمپلین نہیں کر سکتے، کیونکہ مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں. یہ ساری صفات رب میں یہ ساری صفات کا مفہوم آتا ہے. پھر مربی. ٹھیک ہے. مربی کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ لوگ دعا کثرت سے پڑھتے ہوں گے، میرا حسن ظن ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس میں کیا ہے؟ ربی جو ہے شروع میں، وہ تو ہے میرے رب کے لیے نا. وہ جب بہت زیادہ کوئی ورڈ یوز ہو نا، تو عربی کا اسلوب ہے کہ ویسے بنتا یہ یا ربی، آگے چھوٹی یہ بھی آتی. لیکن عربی کا اسلوب ہے کہ جب کوئی چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے نا، کہ ہم اللہ کو ہی بلا رہے ہیں، تو یا بھی مخذوف ہو جاتا ہے شروع میں، اے، جس کا مطلب ہے اے میرے رب. اور جو یا متکلم ہے اینڈ کا، یعنی کہ یا متکلم ہوتا ہے میرے کے لیے، ربی میرے رب، اے میرے رب، تو وہ مخذوف ہو جاتے ہیں. صرف ربی، را با اور نیچے زیر، اوپر تشدید بھی ہے، شد بھی ہے رب با کے. تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ رحم فرماؤں دونوں پر جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا جب میں چھوٹا تھا. وہ جو ربیانی ہے نا، وہ پالنے کی سینس میں آتا ہے. تو مربی، اللہ تعالیٰ مربی ہے، پالنے والا ہے. والدین جیسے بچوں کو پالتے ہیں نا، اس کے جسم کی، دماغی صلاحیتوں کی، اس کے جذبات کی نگہداشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کی ہر پہلو کی نگہداشت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مربی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں دیا ہے. یہ صرف محبت ہے. جو سورہ فاتحہ کی شروع کی آیات ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے صرف محبت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کا ماننا ہے، خود اللہ تعالیٰ کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہستی کیا ہے. نماز کے شروع میں، قرآن کے سٹارٹ میں ایسی نہیں سورہ فاتحہ رکھی گئی. یہ اوپنر ہے، یہ کھولنے والی ہے. القیم، پھر قیم ہے. قیم کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے. خود بھی قائم ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو قائم رکھا ہوا ہے، قائم کیا ہوا ہے. یہ سارا قیام جو اس دنیا کا آپ کو نظر آتا ہے نا، جو گریوٹی ہے، ہم اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ نے قائم کر رکھا ہے. انسان کے اندر چھوٹے سے چھوٹا آرگن، چھوٹے سے چھوٹا ایک یونٹ کیا ہے؟ یونٹ آف لائف کیا ہے؟ سیل کو بھی قیام اللہ تعالیٰ نے دیا. جو سیل ڈسٹروائے ہو رہے ہیں، جو سیل بن رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے. اور کائنات کی بڑی سے بڑی چیز، بڑے سے بڑا پلانٹ، بڑے سے بڑا سٹار، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے. سورج جو ہے وہ مشرق سے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے نکلتا ہے، جب نہیں ہوگی تو مغرب سے نکل آئے گا. اب ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اب سب کچھ خود ہو رہا ہے. نہیں، قائم بھی اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے. اس کا قیام اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. تو
قیم بھی اللہ کی ضروری صفت ہے، اس کو ماننا بہت ضروری ہے. ہم اپنی مرضی سے تو ایک پتہ بھی نہیں ہلا سکتے، ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے. اب ان 5 صفات کو ملا کر مالک، سب سے پہلے مالک، پھر سید، سردار. مالک تو ہو گئے ہر چیز کا مالک، لیکن اب ہر چیز کی سربراہی بھی تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو سردار، منعم، انعام دینے والا، مربی، قیم، یہ سب اللہ تعالیٰ ہے. ان سب صفات کو ملا کر کیا بنتا ہے؟ رب. یہ رب میں ساری صفات آتی ہیں. کسی انسان میں نا 1-2 خوبی ہو سکتی ہے، 5 نہیں ہو سکتی. تو 2 صفات اللہ کی اتھارٹی کو ظاہر کرتی ہیں، مالک اور سید، اور 3 کا تعلق اللہ کی رحمت سے ہے. ٹھیک ہے. منعم، مربی، قیم، یہ سارے معاملات کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انسان پہ. پھر رب العالمین. عالمین کیا ہے؟ عالم سے عالمین، جمع مذکر ہے اور سالم. اس ورڈ کے آگے ہی تھوڑی سی ایکسٹینشن ہو جائے نا تو اسے عربی میں کہتے ہیں جمع سالم. جمع مذکر ہے اور سالم ہے، ورنہ کبھی کبھی ورڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. جیسے کہ امرأتن عورت کو کہتے ہیں، لیکن نساء عورتوں کو کہتے ہیں، تو ورڈ ہی چینج ہو گیا نا. تو یہ سالم نہیں ہے، یہ جمع سالم نہیں ہے. لیکن اگر ورڈ کی تھوڑی سی ایکسٹینشن ہوگی تو وہ جمع ہے اور سالم بھی ہے. تو یہ عالمین، جمع سالم. ٹھیک ہے. اب عالم تو ویسے ہی بہت سی چیزوں کو جمع کر کے بنایا جاتا ہے نا. عالم میں بہت سی چیزیں ہیں. آپ عالم کو دیکھیں تو اس میں کتنی ساری چیزیں ہیں، کتنے سارے فینومناز چل رہے ہیں. اور کہیں پہ گریوٹی کام کر رہی ہے، کہیں پہ میگنیٹک فورس کام کر رہی ہے، کہیں پہ اب یہ سارا سائنٹیفک ہو جائے گا، کائنیٹک فورس، پوٹینشیل انرجی، پتہ نہیں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو عالم تو آلریڈی بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے، اور یہ عالم کا عالمین. تو یہ اس سے مراد نہ اکثر لوگ لیتے ہیں کوئی گیلیکسی، سارے جہان، سب کچھ جو ہے وہ عالمین، سب عالمین کا اللہ مالک ہے. نہیں، اس سے مراد گیلیکسیز نہیں ہے. نارملی ہاں، جنرلی ہم اس کا ترجمہ ایسے کر لیتے ہیں، عالمین، تمام جہانوں کا رب. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ورڈز دیے ہیں نا، ارض و سماوات، یہ اللہ تعالیٰ نے ورڈز دیے ہیں. ارض کہتے ہیں پلانٹ کو، کوئی بھی جو سالڈ اور لکوڈ مل کے نا پلانٹ بناتے ہیں، اور جو بھی گیسز ہیں نا وہ پھر سٹارز بناتی ہیں. تو سماوات جو ہے نا، یہ جو آسمان ہے اور گیلیکسیز ہیں، آسمان کی لیئرز ہیں. اور ہم تو ایک بڑے چھوٹے سے حصے میں رہتے ہیں. ملکی وے ہماری گیلیکسی کا نام ہے، اس کا ایک سولر سسٹم ہے، اور اس سولر سسٹم کا ایک پلانٹ ہے ارتھ. لیکن ویسے بہت سی گیلیکسیز ہیں، اس کے لیے سماوات ہے. ٹھیک ہے. یہ جو عالمین ہے نا، عربی میں یہ کس لیے آتا ہے؟ مختلف ادوار کے بارے میں. جہانوں کا مطلب ہے مختلف دور، مختلف جگہیں بھی ہو سکتی ہیں، مختلف مذاہب، مختلف کلچر. اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، ہندوؤں کا، عیسائیوں کا، جو اللہ کو نہیں مانتے نا، ان کا بھی رب ہے. ان کے لیے بھی وہ یہ سب کچھ کرتا ہے، ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، ان کو قائم بھی کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات ہر ایک کے لیے، ہر دور کے لیے ہیں، ہر انسان کے لیے ہیں. جو لوگ اس زمانے میں ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ رب ہے. ہمارے دادا پر دادا، اس سے صدیوں پہلے کے جو لوگ تھے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ رب ہے. اور آنے والے لوگ کا جب ہم نہیں ہوں گے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ رب ہے. ہر انسان، ہر جگہ، ہر دور کا اللہ تعالیٰ رب ہے. یہ ہے رب العالمین. اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے انٹروڈکشن کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ اور اس کا مطلب ہم نے سمجھ لیا، تاکہ جب بھی آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں، جب بھی آپ قرآن میں سورہ فاتحہ سے جب سٹارٹ کریں قرآن کو، تو آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انسان کا کنیکشن کیا ہے. اور پھر آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل الرحمن الرحیم. اس کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.